بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خوب عزت افزائی ہوئی۔ فرمان الہی ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہنا آسمان میں رہتا تھا، لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ کے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔
کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تیار کیا گیا تھا وہ مٹی کا تھا، اور صبح قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کا جسم مٹی کا ہوگا۔ ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے اسے ملعون اور مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو یہاں جنت سے نکل جا۔ کہا اے ابلیس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہٰذا انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب ابن آدم قرآن مجید میں سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا، میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام شرف و منزلیت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، انہیں فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم کچھ چھپا رہے ہو۔ اللہ الصمد۔ کتنا بڑا مقام حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے مٹی کا پتلا تیار کیا گیا۔